اب ہم سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت حقیقت میں تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو نا جھوٹ پر مبنی انہوں نے ان کی پرسنالٹی پیش کی اور ان کی مینٹیلٹی جو جھوٹ پر مبنی تھی وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، اور ایک ہے ان کی اصلی شخصیت اور ان کے فضائل اور مناقب۔ تو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب اہل بیت کی شان ہم سے سنیں۔ آج سے پہلے اگر عقیل رضی اللہ عنہ کی شان آپ نے یہ بیان کی ہو یا آپ نے لوگوں کو بتائی ہو تو پھر ہم مجرم اور آپ درست ہیں، اور اگر یہ آج ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ نے کبھی بیان نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا ہماری قسمت میں ہے، توہین کرنا آپ کی قسمت میں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو ان کے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی ہم بیان کریں گے۔ پہلی فضیلت ان کی کہ وہ صحابی ہیں۔ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے۔ صحابیت بہت بڑا شرف ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ جن کی گستاخی مرزا صاحب نے کی ہے، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور صحابی یہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے یہ بات کی ہے، ساری دنیا مانتی ہے، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ روافض بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب کسی کو صحابیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے تو بہت سارے امتیازات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آٹومیٹکلی ان کو مل جاتے ہیں۔ صحابیت جو ہے یہ کوئی اکیلا شرف نہیں ہے، یہ تو بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے فضائل و مناقب کا مرکب ہے۔ یہ شرف جو ہے شرف صحابیت، اب اس کو ہم مثلا نمبر تو ایک ہی دے رہے ہیں کہ یہ پہلی فضیلت ہے کہ وہ صحابی ہیں، لیکن اس فضیلت کے اندر آگے بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو صحابی بن جاتا ہے اسے اللہ رب العزت کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا سابقون الاولون ہوں یا ان کے بعد میں پھر بعد میں ایمان لانے والے ہوں، شروع میں ایمان لانے والے یا بعد میں ایمان لانے والے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جنت کی ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن شرف صحابیت میں جو آگے مزید اعزازات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت مل گئی، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ایمان لانے میں کسی نے جلدی کی ہے یا تاخیر کی ہے، اس میں سب برابر ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا، سب جنتی ہیں، شان مقام اپنی اپنی لیکن سب جنتی ہیں۔ تو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ہی شرف صحابیت کے مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جرح اور قدح سے ماورا ہو جاتا ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا ہے، اس پر جرح کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان پر جو تحقیق ہے یا ان کے لیے جو چھلنی بنائی گئی تھی کتنی باریک بنائی گئی تھی کہ کوئی بات جو جھوٹی ہے یا غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے، تو اس چھلنی میں بھی صحابہ کرام کو شامل ہی نہیں کیا گیا، یعنی صحابہ کرام کو کبھی چھانا نہیں جائے گا۔ حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے بھی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ امت نے بالاتفاق یہ اصول بنا لیا کہ الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے صاحب کردار ہیں، کوئی کردار کا ڈھیلا صحابی نہیں ہے، سب صحابہ کردار میں اعلیٰ اور بالا ہیں۔ یہ ساری امت کا اتفاقی بیانیہ ہے، یہ نیریٹو ہے امت کا انجینئر صاحب کہ صحابہ سارے کے سارے صاحب کردار ہیں، ان کے کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتنی زیادہ تحقیق اور احتیاط کے باوجود بھی صحابہ کرام کو اس چھلنی میں نہیں گزارا جاتا اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، تو پھر کوئی شخص آج اپنی انا پرستی کے لیے، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے صحابہ کرام کو بدنام کرتا پھرے اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو اس کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ شرف صحابیت ہے جس میں اور بہت سارے شرف ہیں، ہم اختصار کے ساتھ صرف اس کو ایک شرف قرار دیتے ہیں کہ شرف صحابیت سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا۔